قرآن ہمیں زندگی کا صحیح پرسپیکٹو بتاتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن شفا ان معنوں میں ہے انسان دنیا کے مقابلے میں آخرت کی ترجیح کو سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ آخرت کی تیاری میں جلدی اس طرح کرو کہ شاید تمہارے پاس آج ہی کا دن باقی ہے۔ قرآن ہمیں زندگی کا صحیح پرسپیکٹو بتاتا ہے، قرآن ہمیں زندگی کا صحیح رخ بتاتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن کو اللہ یہاں شفا قرار دے رہے ہیں۔ شفا ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ دلوں کی جو فزیکل بیماریاں ان کو دور کر دیتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن شفا ان معنوں میں ہے کہ وہ انسان کو دنیا کی ان الجھنوں سے بچاتا ہے کہ جن الجھنوں سے بچنے کے نتیجے میں انسان زندگی کی بڑی تصویر کو دیکھتا ہے، انسان دنیا کے مقابلے میں آخرت کی ترجیح کو سمجھتا ہے، تو انسان ان چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو دنیا کی ہیں جو بڑی بیماریاں بن جاتی ہیں، حسد کی بیماری، غیبت کی بیماری، مال جمع کرنے کی بیماری، دھوکہ، جھوٹ، سود، بے راہ روی کی بیماریاں، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو گے تو اس کے نتیجے میں تم اس مقصد کے لیے کام کر سکو گے جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بالکل ایسا ہے کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے دو لوگ اگر دو پیسوں کے لیے لڑ رہے ہوں اور ملاح آ کر ان سے یہ کہے کہ طوفان آنے والا ہے، تیاری کر لو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دو پیسوں کے لیے لڑیں گے؟ وہ اپنی لڑائی کو چھوڑ کر اس طوفان سے مقابلے کی تیاری کریں گے۔ قرآن بالکل یہی کرتا ہے کہ ہمیں صحیح پرسپیکٹو دکھاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو چھوٹی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، یہ وقت ہے جو کٹ جائے گا۔ اصل زندگی وہ ہے جو اس کے بعد کی زندگی ہے، خیروں و ابقا، جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے۔ تو قرآن ہمیں دکھاتا ہے کہ دوڑ لگانی ہے تو اس چیز کے لیے لگاؤ کہ جس کے لیے دوڑ لگانا مستقل فائدے مند ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں مجھے اس موقع پہ یاد آتی ہیں جن کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں، جس میں آپ نے فرمایا کہ کامیاب کارواں وہ ہوتا ہے کہ جو اول وقت میں اپنے سفر کا آغاز شروع کرتا ہے، اور دوسری حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آخرت کی تیاری میں جلدی اس طرح کرو کہ شاید تمہارے پاس آج ہی کا دن باقی ہے۔ دنیا کی تیاری اس طرح کرو کہ ابھی پوری زندگی پڑی ہے، آرام سے کرتے رہو۔ ان دونوں حدیثوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر ہم بڑی تصویر کو دیکھیں کہ اللہ نے جب مجھے صلاحیت دی ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے قوت دی ہے، اللہ نے مجھے شباب دیا ہے، اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، میں اول وقت میں اس کام کو کرنے کی کوشش کروں کہ جو میری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اول وقت میں کہ جب میرے پاس صلاحیت موجود ہے، تاکہ میں پھر افسوس نہ کروں بعد میں کہ جب مجھے صلاحیت تھی، جب میرے پاس وقت تھا، جب میرے پاس قوت تھی تو میں اس کام کو نہیں کر سکا۔